به المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال معاذ رضي الله تعالى عنه: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم فأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد لك. فقال: لا، لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارک پر اپنے دلائل ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ملائکہ کو حکم فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس جس نے انکار کیا، تکبر کیا، اور وہ تھا کافروں میں سے. اب یہ بات تو الحمدللہ یعنی آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں بات واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں سے ملائکہ علیحدہ مخلوق ہیں، جن علیحدہ مخلوق ہیں، اور آدم اور اولاد آدم جو ہے علیحدہ مخلوق. اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ابلیس جو ہے وہ اس کا تعلق جنوں سے تھا، یعنی اس کا تعلق ملائکہ سے نہیں تھا، اور وہ سکان ارض میں تھا، اور اپنی عبادت کی وجہ سے اس کو اللہ نے یہ موقع بخشا کہ وہ آسمان دنیا پہ پہنچا اور ملائکہ کے ساتھ رہنے لگا. یہ بات واضح. اور اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک جیسے کہ ابلیس لعین کے بارے میں اللہ کے علم میں تو یہ بات موجود تھی کہ یہ کافر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط جو ہے اس کا تو ذرے ذرے کا اللہ کو علم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ہر مخلوق کو ایک قوت دی ہے، علم دیا ہے، حواس خمس دیے ہیں، پھر انہیں خیر اور شر میں تمییز کرنے کی صلاحیتیں بخشی ہیں، اور پھر کسی کام کے اختیار کرنے کی ان کو طاقت بخشی ہے. جب وہ اپنی اس طاقت سے اس چیز کو اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کو عذاب دیتے ہیں. اب چونکہ تمام کائنات کا اختیار جو ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے کہہ دیا جاتا ہے بھی اللہ کا فیصلہ ہے. یہ نہیں کہ زبردستی اللہ نعوذ باللہ کسی کو کافر بنا دیں اور زبردستی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مومن بنا دیں، نہ. باقی یہ بات کہ جی تقدیر میں، تقدیر کا معنی یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ فلاں کو جو میں نے صلاحیتیں بخشی ہیں یہ فلاں مقام پہ جا کے خود اپنی صلاحیتوں کو کفر میں لگائے گا، اس لیے اللہ نے اس کا ذکر جو ہے پہلے لکھ دیا. اب یہ نہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں نہ لکھتے تو وہ مسلمان ہو جاتا، ورنہ تو پھر عذاب اور ثواب کا فلسفہ ہی ختم ہو جائے دنیا کے اندر. اور اسی طرح بعین ہی جیسے کہ خواب میں دکھایا گیا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم، ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی اور دو فرشتوں جو انسانوں کی شکل میں ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ایک روایت میں آتا ہے کہ طواف کر رہے ہیں. اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ دجال جو ہے وہ بھی طواف کر رہا ہے. تو اب اس میں اشکال یہ پیدا ہوتا تھا کہ دجال کیسے طواف کر رہا ہے؟ بھئی دجال کا تو حرم میں داخلہ ہی بند ہے. دجال جو ہے یہ تو صفت ہے حرمین شریفین کی، عظمت ہے کہ لا يدخل الدجال، دجال ان میں داخل نہیں ہو.
تمام دنیا پہ دجال پھرے گا، تمام زمین پہ دجال اپنے قوات جو ہیں استدراجیہ ان کے استعمال سے پوری زمین پہ گھوم لے گا، لیکن یہ جو دو مقام ہیں ان کو اللہ نے عظمت بخشی ہے، حرم مکہ اور حرم مدینہ، کہ ان کے اندر دجال جو ہے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ علی انقابها الملائکہ، کہ اللہ تبارک و تعالی حرمین الشریفین کی حدود پہ فرشتوں کا پیرا لگا دیں گے کہ دجال داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو فرشتے اسے دھکیل دیں۔ پھر یہ کیسے ہوا کہ بھی دجال طواف کر رہا تھا؟ اسی لیے جو عبداللہ ابن سیاد کے بارے میں بعض جن چیزوں کے اندر اشکال پیدا ہوئے ہیں، اس کو بھی یہی ہے کہ اپنا اس کے علامات کچھ اس قسم کے ملتے تھے کہ اس کے بارے میں شبہ ہوتا تھا کہ یہ دجال ہو۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ بات کو سمجھو کہ دجال حرمین میں داخل نہیں ہوگا، کب؟ جب دجالیت کا دعویٰ کرے گا، جب وہ ادعا کرے گا، نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اپنے حدود سے تجاوز کرے گا، نکل جائے گا، اب دجال بنے گا۔ دعوی دجالیت سے پہلے تو وہ کوئی دجال نہیں ہے، اب جب ادعا دجالیت کر لے گا تو اب حرمین الشریف میں داخل نہیں ہو سکے گا، ورنہ اس سے پہلے اگر وہ داخل ہو تو کوئی اشکال نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ اس بات کو سمجھیں۔ اب مثال کے طور پر جیسے قادیانی تھا، بھئی جب تک اس نے نبوت کا دعویٰ نہ کیا اس وقت تک تو ہمارے علماء بھی اس کے ساتھ ملتے تھے، بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، اور اس نے ابتدائی زندگی میں تو عیسائیت کے خلاف اور مسیحیوں کے خلاف بڑے بڑے مناظرے جیتے، اور بڑی اس نے کتابیں لکھی عیسائیت کی رد میں، مسیحیت کی رد میں اس نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، اور ان کتابوں پر تقریضات جو ہیں وہ علماء اہل حدیث نے لکھی، کیونکہ اس وقت وہ مرزائی تو نہیں تھا بدبخت، اس وقت تو اس نے نبوت کا دعویٰ تو نہیں کیا۔ یہ تو اتفاق یہ ہو گیا کہ اس کو چونکہ عیسائیت کے خلاف جب یہ شہرت ملی، حالانکہ یہ بھی دراصل انگریزوں کی ایک سازش تھی، انہوں نے یہ مناظرے خود کروائے تھے اس سے، لیکن عام مسلمانوں کو پتہ نہیں چلتا تھا تاکہ اس کی دنیا میں شہرت ہو جائے کہ بھئی یہ انگریزوں کا بڑا دشمن ہے اور بڑا مخالف ہے، اور نصرانیوں کا بڑا مخالف ہے، عیسائیوں کا بڑا مخالف ہے۔ اور جب اس کی شہرت ہو گئی تو اب انہوں نے کام لیا کہ اب اس کو نبوت کا دعویٰ کرا اور مسلمانوں کے اندر دو ٹکڑے پیدا کر، کیونکہ ان کی یہ تحقیق تھی، ان کی یہ رپورٹ تھی کہ یہ جو اپنا علاقہ ہے اس ملک کا، ہندوستان کا جو علاقہ، یہ بڑا مذہبی علاقہ ہے، اور اس پر مذہب کے بڑے اثرات ہیں کہ آدم علیہ السلام کو یہاں اتارا گیا، پھر نوح علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، ان کی اولادیں وہاں تشریف لے گئیں، تو اس وجہ سے اسے ایک مذہبی اثرات کا حامل علاقہ قرار دیا گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ پھر کتنے بڑے بڑے لوگ اللہ نے وہاں پیدا کیے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ نذیر حسین محدث دہلوی، اور اسی طرح شاہ احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، عبدالقادر رفیعی، جتنے بڑے خانوادے ہیں، اور اللہ پاک ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائی، سب لوگ وہاں پیدا ہوئے۔ اسی طرح حضرت نانوتوی، اسی طرح محمود الحسن رحمہ اللہ تعالی، یہ سب بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہیں پیدا ہوئے اور بڑا دین کا کام ہوا۔ انہوں نے یہ فیصلہ سوچا کہ بھی جب تک یہاں مذہبی طور پر کوئی فتنہ کھڑا نہ کرو، اس ملک پہ کنٹرول کرنا جو ہے بڑا مشکل ہو جائے گا، تو انہوں نے اپنا ایک نبی پیدا کر دیا۔ اب نبی بننے سے پہلے تو بدبخت وہ ایک عام آدمی تھا، سب دنیا کے ساتھ ملتا تھا، ہر آدمی کے ساتھ رہتا، تمام علماء بھی ملتے تھے، جلسوں میں جاتے تھے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ابلیس لعین بھی تو اس وقت لعین بنے گا جب انکار خداوندی حکم کا کیا، تو اب جناب وہ اب لسا،
جب تک اس نے انکار نہیں کیا وہ آسمانوں میں رہے، وہ کہیں رہے، کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے جی پہلے کیوں رہتا تھا اور پھر کیوں نکالا گیا۔ ایک آدمی عابد ہے، زاہد ہے، عبادت کر رہا ہے، مطیع ہے، فرما بردار ہے۔ اب جب اللہ نے حکم دیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اب ابلیس اکڑ گیا۔ اب جب وہ اکڑا اور کبر میں آیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ مرجوم بنا، مطرود بنا، اللہ کی رحمت سے ٹھکرایا گیا اور مستحق لعنت بنا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے، اب یہ بات جو ہے واضح ہو۔ اب مسئلہ باقی یہ رہ گیا کہ وہ سجدہ کیا تھا۔ اس کی ایک موٹی بات یاد رکھیں کہ سجدہ جو بھی ہو اللہ کے حکم سے تھا۔ جب اللہ کا حکم ہے تو سب ٹھیک ہے۔ اب بھی اگر کہیں اللہ کا حکم ہو تو ٹھیک ہے، ہم روز نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، کس کا حکم؟ اللہ کا حکم۔ اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی بھی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم۔ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم۔ قربانی کیوں کر رہے ہیں کہ حتیٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ اللہ کا حکم ہے۔ اب اس سے کوئی استدلال کرے کہ نعوذ باللہ اگر طواف کعبہ جائز ہے تو طواف قبر بھی جائز ہے، نعوذ باللہ، تو استدلال غلط ہوگا، کیونکہ کعبے کے لیے اللہ کا حکم موجود ہے اور قبر کے لیے کوئی حکم موجود نہیں بلکہ لعنت موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، تو وہاں تو لعنت آ گئی۔ تو پھر کیوں کیسے کوئی دلیل پکڑے؟ اب کوئی دلیل پکڑے کہ جی اگر قربانی مینا میں ہو سکتی ہے اور ساری دنیا جانور لے کے آئے اور مینا میں آ کے ذبح کرے اور حرم میں آ کے ذبح کرے، تو ہم بھی اگر اپنے بزرگ کی قبر پہ لے جائیں بھی وہ تو وما اہل به لغیر اللہ میں آ گیا، اور یہاں اللہ کا حکم آ گیا کہ ہدی بالغ الکعبۃ۔ اب کوئی آدمی کہے کہ جی پھر اگر ہمارے ایک بزرگ کا پتھر ہے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یا ہم ٹکڑی رکھ کے نماز پڑھتے ہیں کہ یہ بڑی پاکیزہ مٹی کی بنی ہوئی ہے، تو استدلال کرے گی جی تم بھی مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، تو غلط ہے، یہاں تو اللہ کا حکم ہے اور وہاں کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ اور جس اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے اسی نے حکم دیا ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ کسی چیز کا سجدہ جائز نہیں ہے مگر اللہ کے سوا۔ تو اس لیے سمجھیں، اب مسئلہ یہ تھا کہ بہرحال یہ سجدہ کیا ہے، تو بعد نے کہا کہ بھی سجدہ تو دراصل یہ بھی اللہ کے لیے تھا، اطاعت تو اللہ کے حکم کی تھی، لیکن اس کو ذریعہ بنایا گیا اکرام آدم علیہ السلام کا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ سجود تحیہ و اکرام تھا، جیسے کسی کی تعظیم میں اکرام میں جھک جانا ہے، اسی طرح ان کے آگے اللہ نے ملائکہ کو جھکایا، اور یہی سجدہ تحیہ و اکرام تھا جو یوسف علیہ السلام کے والدین نے کیا تھا، ان کی شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں نہیں ہے، ایک سیدھی سی بات۔ لیکن یاد رکھو بھی آدم علیہ السلام کو جب سجدہ ہوا ہے اس وقت تو کوئی شریعت تھی ہی نہیں، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تو شریعت تھی، لیکن سجود الملائکہ جو آدم کے لیے ہے اس وقت تو کوئی شریعت نہیں، کیونکہ سب سے پہلے شریعت لے کے زمین میں آنے والے جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ آدم علیہ السلام تو کوئی شریعت لے کر نہیں آئے، آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے خلیفہ بنایا زمین میں، اور انہیں تعلیم دی گئی اسماء کی، اور انہیں تعلیم دی گئی عمران ارض کی کہ اس دنیا کو جا کے ہم نے کیسے بسانا ہے، بس ان کے وقت میں کوئی شریعت نہیں۔ سب سے پہلے شریعت لانے والے اللہ کے رسول جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام۔ تو ایک سیدھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ تحیہ و اکرام ہو، وہ سجدہ تعظیم ہو، وہ جو بھی ہے اللہ کا حکم ہے، سیدھی بات ہے جائز ہے، اللہ کا حکم نہیں جائز نہیں۔ ایک موٹی بات ہے، کسی جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے
اسی لمبی چوڑی تعویلات میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ایک روایت نقل کی گئی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو حضور کے بڑے شان والے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں قدمت الشام، کہ میں جب شام آیا تو میں نے دیکھا کہ ان الناس یسجدون لاساقفتہم وعلمائہم، کہ میں نے دیکھا کہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ اپنے پادری اور اپنے مولویوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو جب واپس آئے تو انہوں نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت حق ان یسجد لک، کہ اگر لوگ اپنے پادریوں کو، اپنے مولویوں کو، اپنے پنڈتوں کو سجدے کر رہے ہیں تو آپ تو سب سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، اور پھر اللہ نے آپ کو ہمارا بادشاہ بھی بنایا ہے، تو آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں۔ حضور نے فرمایا لا، خبردار۔ اب واضح ہو گئی بات کہ صحابہ جو سجدہ کرنا چاہتے تھے وہ عبادت والا نہیں تھا۔ کیوں؟ صحابی عبادت کا سجدہ غیر اللہ کو تو تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ غیر اللہ کا سجدہ تو شرک ہے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تو شرک سے نکل کر توحید کے علمبردار بنے ہوئے ہیں، وہ بھی سجدہ تعظیم کے لیے کرنا چاہتے تھے حضور کو، لیکن حضور نے فرمایا خبردار، لا لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد، اگر حضور نے فرمایا کہ میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو میں حکم دیتا، عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، لعظم حق ہی علیہ، کیونکہ جو زوج کا زوجہ پہ حق ہے، خامد کا عورت پہ حق ہے، وہ اتنا بڑا حق ہے، اتنا بڑا حق ہے کہ اگر تعظیم کی ضرورت ہوتی تو پھر میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، لیکن فرمایا چونکہ سجدہ کسی غیر کے لیے، کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے جائز ہی نہیں، تو لہذا عورت کو بھی حکم نہیں دیا۔ یعنی تعظیم کی انتہائی حد جو ہوتی ہے وہ تعظیم ہوتی ہے بے اعتبار حقوق کے، تو اللہ نے خامد کے جو حقوق رکھے ہیں بیوی پر، اور اللہ نے جیسے خامد کے لیے بیوی کو تابع کر دیا ہے، لازم و ملزوم کر دیا ہے، مرد کو قوام بنا دیا ہے، تو اتنا بڑا حق ہے، حضور نے فرمایا کہ میں پھر عورت کو حکم کرتا۔ اگر عورت کو بھی حکم ہوتا تو تعظیم کے لیے ہوتا، خامد کی تعظیم کرے، کوئی خامد کی عبادت تو نہ کرتی، تو وہ تعظیم کا سجدہ بھی چونکہ کسی بشر کو جائز نہیں۔ اور پھر جب سب سے بڑی ذات جو ہے، یعنی مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے اکمل جو ذات ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جب ان کے لیے سجدہ جائز نہیں تو پھر کسی غیر کے لیے سجدے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جب حضور کی زندگی میں جائز نہیں تو وفات کے بعد بھی جائز، جب کسی انسان کا کسی انسان کو سجدہ کرنا اس کی زندگی میں جائز نہیں تو قبر پر بھی جائز نہیں۔ اب اس میں کوئی تعویل کرے جی وہ عبادت والا ہے، یہ تعظیم والا ہے، وہ وضو کے ساتھ کرتے ہیں، یہ بغیر وضو کے کرتے ہیں، یہ فلان ہے، یہ سب بہانے ہیں، تعویلات ہیں اور کفر و شرک کے راستے ہیں۔ جب آدمی اللہ معاف فرمائے ایک قبر پہ سجدہ کر لیتا ہے تو پھر وہ ہزاروں قبروں پہ سجدہ کرے گا، اللہ کے سجدے سے جب نکلے گا تو پھر قدم قدم پہ اسے ٹھوکریں لگیں گی، کبھی قبر کے آگے جھکے گا، کبھی پیر کے آگے جھکے گا، کبھی درخت کے آگے جھکے گا، کبھی کسی چیز کے آگے جھکے گا، پھر وہ ساری زندگی ٹھوکریں ہی کھاتا پھرے۔ اور جس نے اللہ کے سجدے سے آگے تجاوز ہی نہیں کیا، نبی کا سجدہ بھی وہ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو غیر کا سجدہ کیسے کرے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی سے اندازہ فرما لیں کہ عورت پر خامند کے کتنے بڑے حقوق، اور خامند پر بھی عورت کے حقوق ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ عورت کے حقوق ہیں اور خامند کے حقوق نہیں ہیں، یہ تو گویا کہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، لیکن یہ فطری بات ہے، یعنی یہ طبیعی بات ہے، یہ نیچرل ہے،
مسٹ ہے کہ لازماً آخر دو جو ہوں تو کسی ایک کو تو بڑا ماننا پڑے گا، ورنہ تو نظام عالم چل ہی نہیں سکتا۔ آپ ایک گھر میں رہتے ہیں 4 آدمی ہیں، کوئی تو بڑا بنائیں گے۔ ایک دفتر میں رہتے ہیں 10 ملازم ہیں، کسی کو تو بڑا بنائیں گے۔ ایک کمپنی میں رہتے ہیں 20 ملازم ہیں، کسی کو تو آپ آخر بڑا بنائیں گے، ورنہ تو گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ عدالت ہو، مقننہ ہو، کوڈس ہوں، نظام ہو، اپنا گھریلو زندگی ہو، سفر کی زندگی ہو۔ اس لیے میرے آقا نے حکم فرمایا کہ اگر سفر پہ جا رہے ہو 2 آدمی ہو، 4 آدمی ہو، 10 آدمی، ایک کو امیر بناؤ، کیونکہ جب تمہارا کوئی امیر نہیں ہوگا پھر تم تو ایک بھیڑوں کا گلہ ہو، کوئی ادھر بھاگ گئی، کوئی ادھر بھاگ گئی۔ لیکن جب ایک امیر ہوگا تو تم اس امیر، اور پھر تمہارے ذمے کیا ہے؟ سمع و طاعہ۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہارے ذمے کیا ہے کہ پھر تم نے بات سننی ہے اور اطاعت کرنی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا آمرکم بخمس، فرمایا ان 5 چیزوں کو پلے باندھ لو، کہ سب سے پہلی چیز جس کا حضور نے سبق دیا فرمایا سمع و طاعہ۔ خبردار جو بھی تمہارا امیر ہے تمہارے ذمہ داری ہے کہ سمع طاعت کرو، کیونکہ اگر تم اطاعت سے خروج کرو گے تو فتنہ و فساد پھیلے گا دنیا میں، پھر کسی کوئی کنٹرول نہیں کر سکے۔ خرابیاں قسمیں نہیں ہوتی، برائیاں قسمیں نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے ادوار بدلتے جائیں گے، جیسے جیسے ہمارے اعمال بدلتے جائیں گے، اسی طرح پر ہمارے معاملات بدلتے چلے جائیں گے۔ یہ تو ایک فطری سی بات ہے کہ رات آئے گی تو رات کے لوازم آئیں گے، اور دن آئیں گے تو دن کے لوازم آئیں گے۔ جب رعایا صحابہ تھے تو حاکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب رعایا خیر القرون تھے تو پھر آگے بھی سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آتے تھے۔ اب اگر آگے ہم آ گئے ہیں تو پھر معاملہ بھی تو اسی طرح ہوگا، لیکن السمع والطاعہ لازم۔ تو اس لیے اب جب گھریلو زندگی ہے تو لازمی بات ہے کہ بھی ایک عورت ہے، ایک خاوند ہے، ان 2 میں سے کسی کو تو بڑا بنانا ہے، نہ تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہاں اللہ نے کس کو بڑا بنایا؟ خاوند کو بڑا بنایا۔ حقوق عورت کے بھی ہیں، حقوق زوج کے بھی ہیں، حقوق زوجہ کے بھی ہیں، حقوق اس کے بھی ہیں، حقوق اس کے بھی ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دونوں پر حقوق ہیں، لیکن جو شان قوابیت اللہ نے دی ہے وہ اللہ نے مردوں کو عطا فرما دی۔ تو اس لیے یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث مبارک سے یہ بات واضح ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لو كنت آمرا بشرا ان يسجد لبشر لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، فرمایا خبردار اگر کسی بشر کو بشر کے لیے سجدے کرنے کی اجازت ہوتی تو پھر میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن یہ تو اس زمانے کی باتیں ہیں جب عورت تھی، مرد تھا، اور دونوں کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام تھے۔ اب نہ مرد رہے اور نہ عورت رہی ہے، عورت مردوں سے آگے نکل گئی اور مرد نہ مردی میں عورتوں سے نیچے گر گئے۔ اب تو پوری جنس بھی بدل گئی، حالات بھی بدل گئے، روایات بھی بدل گئے۔ اب تو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ جب آدمی ایسے احادیث مبارک کو پڑھتا ہے تو اب ہمارے نوجوان سوچتے ہیں کہ اچھا ایسا بھی تھا کہ عورت جو ہے اتنا تابع ہو اپنے خاوند کے۔ اب تو یہ باتیں یعنی ایسے لگتی ہیں جیسے کوئی حکایات ہوں، جیسے کوئی کہانیاں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ وقال بعضهم بل كانت السجدة لله تعالى وآدم قبلة فيها كما قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس وفي هذا التنذير نذر
اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں وقال بعضهم، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرین۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، دراصل یہ سجدہ بھی اللہ کو تھا، اور آدم علیہ السلام کی پوزیشن ایسے تھی جیسے قبلہ ہے کہ جب اب ہم سجدہ کرتے ہیں تو کعبے کی طرف کرتے ہیں، حالانکہ سجدہ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کر رہے ہیں۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ قول ضعیف ہے۔ وفی ھذا التنظیر نظر، یعنی اس مثال میں، اس تشبیہ میں فرماتا ہے اعتراض ہے۔ کیوں؟ ضرورت ہی کیا ہے اس بات کی کہ آدم کو قبلہ بنایا گیا؟ جب اللہ فرماتے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، سجدہ تھا ہی آدم کے لیے، تو یہاں تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کعبے کو سجدہ کرو، یہاں تو یہ حکم ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، صرف اپنے رخ کو مسجد الحرام کی طرف کرو، سجدہ تو اللہ کے لیے ہے۔ وہاں تو فرق ہے، وہاں ہے اسجدوا لآدم، پھر لام ہے، اور وہاں امر ہے اسجدوا کا، یہاں تو ہے وجہ طرف کا، ہم نے طرف کرنا ہے، تو اس کو اس مثال پہ دینا کہ آدم قبلہ تھا اور سجدہ اللہ کے لیے تھا، یہ قول جو ہے ضعیف ہے، اور اس قول کے اندر اشکال ہے، اور یہ قول صحیح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ تو سجدہ ہی آدم کے لیے ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وخروا له سجدا، وہاں بھی نام ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے لیے، یوسف علیہ السلام کے آگے گر پڑے سجدے کے اندر۔ سیدھی سی بات ہے، ان کی شریعت شرع یوسف علیحدہ تھی، شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم علیحدہ تھی، اور پھر وہاں آسمانوں کے فیصلے علیحدہ تھے، ارض کے احکام علیحدہ تھے، اور وہاں امر ربی موجود تھا۔ اسی لیے مفسر نے فرمایا مجھے اس قول میں اعتراض ہے اور نظر ہے۔ والازہر ان القول الاول اولا والسجدة لآدم إكراما وإعظاما واحتراما وسلاما وهي طاعة لله عز وجل لأنها امتثال لأمره تبارک وتعالى۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ پہلا قول جو ہے وہی زیادہ راجح ہے کہ یہ اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ آدم کا اکرام تھا، آدم کی تعظیم تھی، آدم کا تحیہ تھا، آدم کا سلام تھا، تاکہ دنیا پر خلیفے کی عظمت جو ہے وہ واضح ہو سکے اور پتہ چل سکے کہ جو خلیفہ ہوگا اس کی اطاعت ضروری ہوگی، اس کی اطاعت لازمی ہوگی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو بھی سجدہ کرا کے آدم کی عظمتوں کا اظہار فرما دیا، اور یہ سجدہ آدم کے لیے تھا، طاعت اللہ کے لیے تھی۔ سجدہ تو آدم کو کیا گیا لیکن فرما برداری اللہ کے حکم کی گئی، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، وقد کفاه الرازی بھی تفسیری وضاف ما دعوا من القولين الاخيرين وهما كونه جعل قبلة لا يظهر فيه شرف الله ان المراد بالسجود الخضوع والانحناء ووضع الجبهة على الارض وهو ضعيف كما قال تبارك وتعالى۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ راضی نے تفسیر کے اندر اسی قول کو ترجیح دی ہے، اور باقی جو دونوں قول ہیں ان کی انہوں نے تضعیف کی ہے کہ وہ دونوں قول جو ہے کمزور ہیں، کیونکہ اگر آدم کو قبلہ بنایا جائے تو پھر کوئی عظمت واضح نہیں ہوتی، پھر آدم علیہ السلام کی ملائکہ پر کیا عظمت ہے؟ اگر ایک دیوار کو بھی کعبہ بنایا گیا، آدم کو بھی کعبہ بنایا گیا تو کیا فرق پڑے گا؟ تو اس لیے فرماتی ہے یہ قول بھی ضعیف ہے، اور کہتی ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ سجدہ نہیں تھا بلکہ صرف سر جھکانا تھا، انحناء تھا، تواضع تھی، یہ قول بھی ضعیف ہے۔ جب اللہ قرآن میں لفظ سجدہ فرماتی ہیں تو پھر اس کی تعبیرات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو راجح قول یہی ہے کہ سجدہ جو تھا اکرام تھا، تعظیم تھی آدم کے لیے، اور طاعت تھی اللہ کے لیے، امتثالا لأوامر اللہ عز وجل، تاکہ قرآن کے جو صریح الفاظ ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ،
اس لیے فرماتے ہیں وقال قتادہ فی قولہ تبارک و تعالی فسجدوا الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرين حسد عدو الله ابلیس آدم علیہ السلام على ما آتاه الله من الكرامة وقال انا ناری وهذا طيني وكان بدء الذنوب الكبر استكبر عدو الله ان يسجد لآدم علیہ السلام. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں فسجدوا الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرين حسد عدو الله ابلیس آدم علیہ السلام. ابلیس بدبخت نے حسد کیا آدم علیہ السلام سے. اور حسد کیوں ہوا کہ علامہ آتاہ اللہ من الکرامتی کہ اللہ نے آدم کو جو اتنی بڑی شان بخشی ہے. یاد رکھو حسد ہمیشہ اسی سے ہوتا ہے کہ جس کی کوئی عزت ہو کوئی عظمت ہو. اس لیے آتا ہے ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. اللہ نے فرمایا کیا تم لوگوں سے حسد کرتے ہو اللہ نے جو ان کو اپنے فضل سے نعمتیں دی ہیں. حسد ہمیشہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی کو کمال کے اندر ماحول کو روشن کر دینا ہے اور مٹی کیا چیز ہے. لہذا اس حسد کے اندر وکان بدء الذنوب الکبر اور پھر ابتدا گناہ کی کہاں سے ہوئی کہ دل کے اندر تکبر آیا اور بڑائی آئی. اس لیے کہتے ہیں قرآن نے کہا استکبرا یعنی استکبرا عدو اللہ ان یسجد لآدم علیہ السلام. اس بدبخت نے تکبر کیا کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں. قلت وقد ثبت فی الصحیح. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر وقد كان في قلب ابلیس من الكبر والكفر والعناد ما اقتضى طرده وابعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس. صحیح حدیث مبارک میں آیا میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا. مانا یاد رکھو داخل نہیں ہوگا کا مانا یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ مانا یہ ہوتا ہے کہ اول والے میں یعنی عزت والے مومنین کے ساتھ آخر میں تو داخل ہوگا مسلمان جو ہے لیکن اول دخول سے محروم ہو جائے گا. اول اس عظمت سے محروم ہو جائے گا اگر اس کے دل کے اندر ذرے کے برابر بھی کبر ہے. اس لیے اگر کبھی طبیعت میں تکبر پیدا ہو اس کا علاج کیا ہے کہ فوراً آدمی استغفار کرے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہ معاف فرمائے. اور ہمارے ملک میں تو یہ بلا اتنی عام ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. سوال پیدا نہیں ہو سکتا جناب کوئی قوم برادری سردار کے برابر بیٹھ سکے. سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ سردار کے ساتھ بیٹھ کے کوئی علاقے کا غریب آدمی کھانا کھا لے. ایک تھانے دار کے ساتھ بیٹھ کے علاقے کا غریب آدمی کھانا کھا لے. ایک افسر کے ساتھ بیٹھ کے اسی طرح جیسے انگریزوں نے بنایا تھا نا جی کہ افسران کو ایک ہوا بنا کے رکھو اور ساری مخلوق کو ان کا غلام بنا کے رکھو. وہی عالم بے عینے ہی چلا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی آپ تجربہ کریں آپ کسی بڑے افسر کو ساتھ گزرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کریں کبھی آپ کو وعلیکم السلام جواب نہیں دے. وہ اپنی توہین سمجھتا ہے کہ میں اس غریب کو سلام کا جواب دوں. یعنی وہ اس کو انسان سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں. اور یعنی آپ یہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے نا جی یہ کہ کوئی بڑے بڑے یہ جو سردار ہیں اور وڈیرے ہیں اور صنعت کار ہیں اور سرمایہ دار ہیں اور ان کے برابر کوئی آدمی بیٹھ کے روٹی کھا سکے. اور یہ تو غریبوں کا نام لیتے ہیں غریبوں کا خون چوسنے کے لیے غریبوں سے وقت میں فائدہ اٹھانے کے لیے. اب تو سوال میں دیں ان کے گلاس کو آپ ہاتھ لگا لیں تو وہ گلاس توڑ ڈالیں. کہیں گے تو گندے ہاتھ لگ گئے پتہ نہیں اس کے ہاتھ کہاں کہاں. اب ہمارے پانی پینے کے قابل ہے. ہمارے اپنے علاقے کا ایک آدمی تھا پتہ نہیں مر گیا ہے زندہ ہے اللہ بہتر جانے. حالانکہ وہ اللہ کے بندے ایک بہت بڑے بزرگ کی اولاد ہیں سجادہ نشین ہیں یعنی ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں. وہ بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. تو ان کا یعنی یہ بلا مبالغہ یعنی میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ کوئی آدمی پہلے تو ملتا ہی نہیں تھا
اگر کبھی کسی آدمی سے ہاتھ ملانا پڑ جائے تو وہ فوراً کمرے میں جا کے شیمپو سے دھو کے پھر ہاتھ کا بیٹھ گئے. پہلے تو خیر وہ ہاتھ ملاتے ہی نہیں تھا نا، سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کو ہاتھ ملائے. اگر کبھی ایسا مجبوری بھی ہو جاتی ہے کہ اب مجلس ہیں، لوگ آ رہے ہیں، لوگ دیکھیں گے تو کیا کریں گے، چلو ہاتھ ملا لیا، تو اسی وقت فوراً اندر جا کے پہلے ہاتھ دھوئے گا پھر آ کے بیٹھے گا کہ جی غریب آدمی کے جراثیم لگ جائیں گے، میں بیمار ہو جاؤں. جب یہ تکبر کا عالم ہو، یہ تو انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہے. مسلمان تو بڑی بات ہے، مسلمان ہونا تو بہت بڑی بات ہے، ان کو تو انسان کہلانے کا حق بھی نہیں. جن کو انسانوں سے نفرت ہو، انسانوں کے ساتھ بیٹھنے سے نفرت ہو، انسانوں کے ساتھ ملنے میں نفرت ہو، انسانوں کے ساتھ اکٹھے کھانے میں نفرت ہو، ان کو تو انسان کہلانے کا حق نہیں ہے. یہ جائے کہ مسلمان تو بڑا مرتبہ ہے. اب اس کے مقابلے پہ دیکھیں کہ سب سے بڑی شان والی ذات جو ہے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی شان کیا تھی؟ صحابہ کہتے ہیں کان اقلہم تکلفا، کہ حضور انتہائی بے تکلف تھے. صحابہ کے ساتھ آئے، مل کے بیٹھ گئے، ایک ہی پیالے میں پانی پی رہے ہیں، پہلے غلام پی رہے ہیں، بعد میں محمد عربی پی رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی پہلے غلاموں کو پلا رہے ہیں، جب سب نے پی لیا تو خود پی لیا. بڑا پیالہ آ گیا، سامنے رکھا، سب اسی سے کھا رہے. ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا، اوپر کھجوریں ڈال دی، اسی سے بیٹھ کے سب کھا رہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی بیٹھے ہیں، کبھی اپنی ٹانگ مبارک اس پہ رکھ لی، کبھی اپنی ٹانگ مبارک اس پہ رکھ لی، بے تکلفی سے بیٹھے ہوئے. اور راستے میں جاتے ہوئے کئی دفعہ حضور نے اپنے صحابہ کو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور سینے سے ملا، بتاؤ میں کون ہوں. بے تکلفی فرما رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اتنی بے تکلفی کہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے، بتاؤ میں کون ہوں. انہوں نے کہا جی پتہ نہیں، اور ساتھ لگتا بھی جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ ہاں میں نے پہچان لیا، آپ حضور پاک ہیں. تو نے کہا اتنی دیر لگاتے، نے کہا حضور آپ کا بدن لگ رہا تھا، یہ سعادت پھر کب ملتی. میں بہانے بنا رہا تھا کہ اور دیر لگاؤں، ورنہ آپ کے ہاتھوں کو نہ پہچانوں کوئی بات ہے. یہ اس میں تو اب ویسے بات لمبی کر رہا تھا کہ تاکہ آپ کو سینہ جو میرا لگ رہا ہے، آپ کا سینہ میری پشت سے لگ رہا ہے، اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی ہو سکتی. حضور کے صحابی تھے، ان کو یعنی جیسے ہم آپس میں مذاق کرتے ہیں نا، فلانا جی گدھا ہے، اس کا نام رکھا ہوتا ہے حمار، گدھا. وہ صرف اس لیے آتے کہ حضور کو ہنساتے تھے. کوئی ایسی بات کر دی کہ حضور ہنس پڑے، حضور خوش ہو گئے بس. اور اسی میں وہ خوش تھے کہ سرکار میری بات سے خوش ہوتے. تو یہ یعنی ایک طرف اسلام کی یہ تعلیم ہے، اور دوسری طرف ہم اپنے لوگوں کا، پیروں کا رویہ دیکھ لو، بڈیروں کا دیکھ لو، سرمایہ داروں کا دیکھ لو، قوم کے لیڈروں کا دیکھ لو، جن کو رات دن قوم کا غم کھا رہا ہے اور کیلوؤں کے حساب سے وزن بڑھ رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی. اور حضور فرماتے ہیں کہ حبۃ خردل، خردل کہتے ہیں رائی ہے جس کا تیل نکالتے ہیں نا آپ، سرسوں رائی ہے، اس کو کہتے ہیں خردل. تو اتنا رائی کے برابر بھی اگر دل میں ایک تکبر ہونا، لا يدخل الجنہ، ہو جنت میں داخل ہی نہیں ہو، مارے کھائے گا جہنم میں. وہ نکلے گا، وہ دل سے صفائی ہوگی تو پھر آگے پہنچیں گے آپ جنت. اور اس کے بعد فرماتے وقت کانفی قلب ابلیس من الکبر والکفر، اور ابلیس کے دل کے اندر تکبر بھی تھا اور کفر بھی تھا، اناد بھی تھا، اور یہی سبب بن گئی اس کے بود کی جناب رحمت سے اور حضرت قدس سے. قال بعض المعربین وکان من الکافرین ای وصار من الکافرین بسبب امتناعی کما قال فکان من المغرقین. اب لفظ آیا فکان من الکافرین، کیا مانا؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ کانا سارا کے معنی میں ہے کہ جب اس نے سجدہ نہ کیا، انکار کیا، تو ہو گیا کافروں میں سے تھے. جیسے فکان من المغرقین حضرت نوح کے بیٹے میں آیا کہ جب اس نے انکار کیا تو ہو گیا ڈوبنے والوں میں سے. قال فتكون من الظالمین. وقال الشاعر فتیا کفر والبطیہ کانها قتل حزن وقد كانت فراقا بیوزها
اے قد سارت کانت کا معنی سارت وقال ابن فرق تقدیرہ وقد کان فی علم اللہ من الکافرین اور دوسرا قول یہ ہے وکان من الکافرین کا معنی ایک تو معنی یہ ہوا نا کہ ہو گیا کافروں میں سے انکار کیا اور ہو گیا کافر اور ایک ترجمہ یہ کیا علماء نے وکان فی علم اللہ من الکافرین کہ وہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ کافروں میں سے ہے ورجع القرطبی ذکرہ نامستن وقال قال علماؤنا من اظہر اللہ علی یدیہ ممن لیس بنبی کرامات وخوارق للآداد فلیس ذلك دالا على ولایتہ خلافا لبعض الصوفیة والرافضة هذا لفظ ثم استدل على ما قال بأن لا نكتب بهذا الذي جرى الخارق على يديه أنه يوافي الله بالإيمان وهو لا يقتنصي بذلك يعني والولي الذي يقتله بذلك في نفس الأمر قلت وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يدي غير الولي بل قد يكون على يد الفاجر والكافر أيضا بما ثبت عن ابن الصياد أنه قاله الدخ حين خباله رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبین. اب جناب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے ہاتھوں پر کوئی خارق عادت چیز کا ہو جانا. خارق عادت کہتے ہیں ایسی چیز نئی چیز جو کسی دوسرے کے ہاتھ پہ نہ ہو سکے, ایسی چیز کا ہو جانا جسے اللہ کے اولیاء کے لیے کرامت کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا ان چیزوں سے بھی آدمی کو حیران نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کبھی کبھی خارق کے عادات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے, ولی تو بڑی شان ہے, فاسقی فاجر کے ہاتھوں پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے. اس لیے اب دیکھیں ابلیس مطرود ہے, ملعون ہے, لعنتی ہے, لیکن کتنی خوارق کے عادات ہیں. شکل چاہے انسان بن جائے, چاہے جانور بن جائے, چاہے گدھا بن جائے, چاہے سانپ بن جائے, چاہے بچھو بن جائے, چاہے ہوا بن جائے, ایک سیکنڈ میں کروڑوں ہزاروں لاکھوں میلوں کا سفر طے کر ڈالے. تو یہ ساری چیزیں اب اس سے کوئی بزرگی کی دلیل تو نہیں ہوتی. اس لیے ہمیشہ علماء نے لکھا کہ اگر کسی کی ولایت کو پرکھنا ہے تو اس کو اتباع رسول میں پرکھیں کہ اگر اس کا عمل, اس کا کردار, اس کی صورت, اس کی سیرت, اس کی شکل سنت رسول اللہ کے مطابق ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے, چاہے اس کے ہاتھ میں کرامت ظاہر ہو چاہے نہ ہو. کوئی ضروری تو نہیں کہ کرامت کا اظہار ہو, اللہ چاہے تو ظاہر کریں گے, اللہ چاہے تو ظاہر نہیں کریں گے. اور اس کے مقابلے پہ ایک آدمی جو ہے بظاہر شکل میں فاسق ہے, فاجر ہے, شریعت کے مخالف ہے, لیکن ایسے ایسے کمالات دکھاتا ہے, کبھی پانی پہ چل رہا ہے, کبھی آگ پہ چل رہا ہے, کبھی آپ کو دلوں کی باتیں بتا رہا ہے. تو یہ شیطان ہو سکتا ہے, یہ ولی نہیں ہو سکتا, اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یہ کائن ہو سکتا ہے, یہ منجم ہو سکتا ہے, یہ شیطان ہو سکتا ہے, یہ دجال من الدجاجلہ ہو سکتا ہے, اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ کے ولی کے لیے تو شرط ہے کہ پہلے وہ نقش قدم نبی محمد عربی پہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم. اچھا ایک آدمی ہے بالکل سنت رسول کا پابند ہے, وہ اللہ کا ولی ہے, چاہے اس کے ہاتھ میں کچھ ظاہر نہ ہو. اب آدمی کہہ جی ہم نے تو کوئی کرامت نہیں دیکھی, ہم نے تو کوئی بزرگی نہیں دیکھی, یہ کوئی بات تو نہیں ہوتی. اسی طرح آتی ہے کہ ایک اللہ والوں کی خدمت میں ایک آدمی گیا, کچھ دن کے لیے رہا اور اجازت لی, تو فرمایا بھی کیسے آئے تھے؟ انہوں نے کہا حضرت ارادہ تھا کہ آپ سے بیعت ہو جاؤں, لیکن میں اتنی دن آپ کی خدمت میں رہا, کوئی بزرگی, کوئی کرامت, کوئی نئی چیز تو میں نے دیکھی نہیں, تو میرے دل کو لگی نہیں آپ کی پیری, اس لیے میں اب جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے ہماری کوئی کرامت, کوئی بزرگی نہیں دیکھی, لیکن جتنے دن رہے ہو ہمارا کوئی عمل حضور کی سنت کے مخالف دیکھا ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ تو نہیں. انہوں نے کہا بس ہم تو اتباع سنت جانتے ہیں, باقی کرامت برامت پیری شیری ہمیں نہیں آتی. وہ تو اللہ چاہیں تو ظاہر فرما دیں, اللہ چاہیں تو نہ ظاہر فرما دیں. اچھا چاہے تو دجاجلہ پر ظاہر کر دیں. حضور کے زمانے میں تھا ابن سیاد, وہ بھی اس پر بھی ایسے کوئی جنو شینوں کے دورے پڑتے تھے اور وہ بھی ایسی باتیں کرتا. تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ کپڑا ڈالے پڑا ہوا تھا. حضور نے فرمایا تم جو کہتی ہو غیب کی باتیں ہیں میں جانتا ہوں, چلو بتلاؤ اس وقت میں نے اپنے دل میں کیا چھپایا ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دل میں خیال کیا, ایک آیت مبارک ہے قرآن میں, فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین.
تو اس نے جناب وہ اپنا کپڑا ڈال کے اپنا کیا غور شور یا اپنے جن ونجن، اس کے بعد کہنے لگا کوئی ایسے معلوم ہوتا ہے دکھ اور کوئی پتہ نہیں، اتنا مجھے معلوم ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا صاحب نے فرمایا یہ ہے تمہارا غیب؟ یہ تو چلو کوئی ظن و تخمین کی بنا پہ کسی ایک حرف کا بھی آدھا حصہ بدلا، یہ تو غیب نہ ہوا۔ غیب کا معنی تو یہ ہے کہ تم پوری بات کھول دے کہ میں نے اپنے دل میں کون سے، اور پھر حضور نے آیت بھی وہ رکھی جو علامات قیامت میں تھی، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، کہنے لگا جی بس دکھ کا پتہ لگتا ہے اور مجھے پتہ ہے۔ تو حالانکہ یہ تو وہ ہے جس میں دجال ہونے کا شبہ تھا، اس سے بھی ایسی بات جو ہے۔ اس کے بعد کہنے وہ بیما کان یصدر عنہ انه کان یملأ الطریق اذا غضب حتى ضربه عبد الله ابن عمر، اور اسی ابن سیاد کے بارے میں یہ ہے کہ اگر اس کو غصہ آ جاتا یا کوئی چھیڑ دیتا اس کو تو ایسے وہ پھٹ جاتا تھا، پورا راستہ بند ہو جاتا، اتنا بڑھ جاتا اور پھر ایسے ہو جاتا۔ تو ایسی چیزیں تو فاجر فاسق کے ہاتھوں پر بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے پھر مارا اس کو، وبما ثبتت من الاحاديث عن الدجال بما يكون على يديه من الخوارق الكثيرة، جیسے کہ جب دجال اپنے وقت میں دعوت دجالی کر کے ظاہر ہوگا، من انه يامر السماء ان تمطر فتمطر، آسمانوں کو کہے گا کہ بارش برساؤ، بارش برسنی شروع ہو جائے گی، والارض ان تنبت وتنبت، زمین سے کہے گا کھیتی نکالو تو کھیتی نکلائے گی، وتتبع كنوز الارض مثل الياعصيب، اور اس کے پیچھے خزانے ارض زمین کے خزانے جو ہیں ایسے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے جیسے جانور چلتے ہیں پیچھے چلنے والے۔ وَأَنَّهُ يَقْتُلُ ذَلِكَ الشَّابَ ثُمَّ يُحْيِيهِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْمُحَوَّلَةِ، اور ایک آدمی کو قتل کرے گا پھر زندہ کر دے گا، پھر قتل کرے گا پھر زندہ کر دے گا، تو ایسی چیزیں تو ان کے ہاتھوں پر بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کوئی کمال نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی آسمان میں اڑنے لگ جائے، پانی پہ چلنے لگ جائے، آگ پر چلنے لگ جائے، وہ ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اتباع سنت رسول پاک نہ ہو۔ اگر اتباع سنت ہے پھر وہ ولی ہے، پھر ہمارا ایمان ہے اس وقت۔ اس لیے اس کے بعد فرماتے وقت قال یونس بن عبد الله الصدفی قلت للشافعی كان الليث بن سعد يقول اذا رايتم الرجل يمشي على الماء فيطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا امره على الكتاب والسنه۔ حضرت لیث بن سعد فرماتے تھے اگر تم کسی کو دیکھو کہ پانی پہ چل رہا ہے، ہواؤں میں اڑ رہا ہے، اس کو پہلے قرآن و سنت کے مطابق جانچو، اگر قرآن و سنت کے مطابق اترتا ہے تو پھر ولی بنے گا، اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو نہیں بنے گا۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں فلا تغتروا به وقد حق الرازي وغيره قولين للعلماء هل المامور بالسجود لآدم خاص بملائكة الأرض يوام في السماوات والأرض وقد رجح كل من القولين طائفة۔ اب یہ مسئلہ ہوا کہ اللہ نے جن فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، کیا وہ صرف زمین والے فرشتے ہیں یا آسمانوں والے اور تمام فرشتے ہیں؟ دو قول آئے ہیں۔ وظاہر الآیت الکریمۃ العموم، اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر آیت کا یہ ہے کہ سب فرشتے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارک کا جو ظاہر ہے اس سے تو یہی واضح ہوتا ہے کہ جتنے فرشتے تھے تمام کے تمام نے اللہ کے حکم پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ فهذه اربعۃ اوجہ مقویۃ للعموم واللہ تعالی اعلم۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ یہ دلائل جو ہیں یہ چار دلیلیں اسی بات کو تقویت پہنچاتی ہیں کہ تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ کہتے ہیں کسی نے خواب دیکھا کہ بہرحال یہ جس کا خواب ہے نا وہ خود مل لے تو زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ بچی کی عمر کیا ہے، خواب کس وقت دیکھا، یہ بات چیزیں تفصیل طلب ہیں۔ نمازی کے آگے جو ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ نمازی کے آگے نہ گزریں۔ نمازی کے آگے گزرنا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اگر لوگ جانتے کہ نمازی کے آگے گزرنے میں کتنا بڑا گناہ ہے تو 40 سال کھڑے رہتے، انتظار کر لیتے، لیکن نمازی کے آگے نہ گزرتے۔ اسی طرح نمازی کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جب وہ جماعت سے فارغ ہو جائے تو ایسی جگہ کوشش کرے سنتیں پڑھنے کی کہ لوگ کم سے کم گزریں، تاکہ راستے میں کھڑے ہو کے لوگوں کا راستہ نہ روکے۔
یا آدمی ہٹ جائے اور ستون کے پیچھے جا کے آرام سے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے تاکہ کوئی موقع ہی نہ ملے کسی کو گزرنے کا، یا اگر اس کے پاس کوئی چیز ہے تو اپنے آگے سترے کے طور پہ رکھ لے تاکہ لوگ سترے سے ادھر گزرتے رہیں، تاکہ آخر لوگوں نے گزرنا تو ہے، تم راستے بند کر دو گے تو لوگ کہاں سے گزریں گے، پھر تمہارے ذمہ بھی گناہ آتا ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ اگر مثلا حرم میں ہے، مجبوری ہے، رش ہے، نکلنا ہے، جانا ہے، تو آدمی کوشش یہ کرے کہ نہ گزرے، اگر گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ چھوڑ کے آگے گزرے، یعنی جتنا دور آگے گزرے گا اتنا محفوظ رہے گا۔ کسی عالم نے مجھے کہا ہے کہ آنکھوں میں اپنا داڑھی میں مہندی لگائیں تو آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، ہو سکتا ہے یہ تو طبی بات ہے، حدیثوں میں، کیونکہ اصولاً جو ہے مہندی ٹھنڈی چیز ہے تو لازمی بات ہے جب ٹھنڈک پہنچے گی تو آنکھوں کو بھی فائدہ ہوتا ہوگا، اللہ عالم۔ میں جنت المعلا میں گیا تھا، یہاں پتہ نہیں قبریں بڑی ہوتی ہیں، کچھ اب تو حالات کے مطابق ہے، جیسے جگہ ہوگی اسی طرح بنائی جائیں گی۔ اب ساری دنیا جو جنت المعلا میں دفن ہونا چاہے تو کہاں کریں؟ سوال تو یہ ہے نا کہ ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ میں جنت المعلا میں دفن ہو جاؤں، میں مدینہ شریف میں جنت البقیع میں دفن یا کتنا بڑھائیں گے تو سارا مکہ پھر قبرستان بن جائے گا، اس لیے وہ مجبور ہیں کہ ایسی قبریں بناتے ہیں کہ ترتیب سے رکھ دیا جتنا ہو سکتا ہے، چلو بھی لوگوں کی تمنا پوری ہوتی رہے۔ کہتے ہیں ہمارے ملک میں جو لوگ لے جاتے ہیں قبرستان میں جنازہ اٹھا کے اور تیسرا کلمہ پڑھتے رہتے ہیں، وہ تو بدعت ہے، کوئی پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی مر جائے تو قرآن پڑھا جا سکتا ہے، بالکل پڑھیں، اور لیکن یہ جو کاروباری پڑھاتے ہیں کہ قبر پہ حافظ بٹھا دو اور گھر کے باہر بتیاں لگا دو، اندر ٹیپ ریکارڈ لگا دو اور قرآن پڑھتا رہے، یہ تو بدعت ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، ثواب بخشیں، اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ مسجد نبوی میں بھی اردو میں درس دینے والے ہوتے ہیں، تو وہاں جا کر آپ کو پتہ لگے گا، میرے خیال میں تو ہوں گے۔ میں نے سنا ہے کہ رات کے وقت مسجدوں میں بھی عبادت کرتے ہیں، کیا مطلب؟ جن عبادت کرتے ہیں، ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تم بندوں کو دیکھنے سے تنگ آ گئے ہو کہ جن دیکھنے کا شوق ہے؟ بھئی جب انسان جو افضل تمہارے سامنے موجود ہیں، جنوں کو دیکھنے کا شوق نہ کرو، دیکھ لیا تنگ آ جاؤ گے، پھر گھر کے نہیں رہو گے، نہ گھر کے نہ باہر کے۔ جب اللہ نے ان کو ہم سے چھپایا ہے تو کوئی حکمت ہے نا چھپانے میں۔ اللہ نے فرمایا وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اگر تم جن کو دیکھو گے تو لازماً وہ کسی انسان کی شکل میں ہوگا، کسی جانور کی شکل میں ہوگا، اس کی اپنی شکل میں تو تم دیکھ نہیں سکتے۔ اپنی شکل میں دیکھو گے تو اللہ رحمت فرمائے کہیں تمہارا وہی فیصلہ ہی نہ ہو جائے، تو اس لیے تم اپنی کوشش نہ کرو۔ یہ انسان اتنے سارے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، ان سے گزارا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کا نکاح ہوا ایک لڑکی سے اور وہ رخصتی نہیں ہوئی، یعنی اپنے خامند کے گھر نہیں گئی، اور اس کے بعد کوئی جھگڑا ہوا تو لڑکے نے طلاق دے دی۔ تو کیا اب اسی لڑکی کے ساتھ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ تو پتہ نہیں طلاق ایک کیسی تھی، یہ تو حالات دیکھنے والی بات ہے کہ طلاق کون سی اس نے دی۔ اس کے لیے بہتر حل یہ ہے کہ اگر تم یہاں رہتے ہو تو قاضی کے پاس جا کے یہ معاملہ لے جاؤ، وہ باقاعدہ تحقیق کریں گے، پہلے طلاق کیا ہے، صحیح ہے نہیں ہے، پھر باقاعدہ تمہیں نکاح کی اجازت دیں گے۔ اگر نماز ختم کرنے کے بعد سجدے میں گر جائیں اور دعا مانگیں، بھئی افضل دعا وہ ہے جو نفل نماز میں سجدے کی حالت، نماز کی حالت میں مانگی جائے، وہ زیادہ اللہ کے ہاں قربت ہے۔ سونے کا اگر خول چڑھا ہوا ہو تو بڑا گناہ، کوئی گناہ نہیں ہے۔ مجھے میرا ایک ہندو دوست ہے، اس نے اپنا پہنا ہوا مجھے کپڑے بھیجے ہیں، ان کو دھو ڈالو اور پہنو۔ پتہ نہیں ہمارے ملک میں، پتہ نہیں بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، یورپ میں کچھ لوگ ایسے ہیں، کاروبار بنایا کہ کسی کے حالات بتا رہی ہے، علم نہیں ہے، یہ وہی ہے جیسے جادوگر تھے، کاہن تھے، منجم تھے، علم جفر والے لوگ، یہ سب باطل علوم ہیں۔ علم غیب کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالی۔ ناپاکی کی حالت میں عورت اگر جائے
تو حضور کے روضے پہ سلام پڑھ سکتی ہے. مسجد میں روضہ ہے ہی مسجد میں داخل ہونا منع ہے جب تک عورت پاک نہ ہو. حضور پاک نے رفع یدین فرمائی تھی، ہاں جی فرمائی تھی، اور بعض روایات میں نہ فرمانے بھی حدیثیں موجود ہیں. ان جھگڑوں میں الحمدللہ میں تو پڑھتا نہیں، جو مولوی پڑھتے ہیں ان سے رجوع کریں. میرے نزدیک تو سب ٹھیک ہے، اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے. جو جھگڑے والے مولوی ہوں نا اس کو ڈھونڈے، اللہ مجھے جھگڑوں سے بچائے، اللہ مجھے ملانے کی توفیق دے، لڑانے کی نہ دے. ہمارے بھائی ریلت کر گئے، 1 سال کی نمازیں نہیں پڑھی. بہرحال سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اللہ کرے کہ انہوں نے توبہ کر لی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائیں، اور ان کے لیے تم بھی دعائیں مغفرت کیا کرو. اور بعض علماء نے فدیے کا بھی لکھا ہے کہ ادا کر دو، تو اللہ توفیق دے تو وہ بھی ادا کر لو. بھئی انشاءاللہ ابھی سبق جو ہے اللہ کو منظور ہے تو 1 ہفتے کے بعد، یعنی انشاءاللہ یہ جو یوم السبت آئے گا، یعنی اگلے یوم السبت انشاءاللہ، کیونکہ 1 ہفتے کے لیے مجھے باہر سفر پہ جانا ہے لندن کے لیے. وہاں کچھ معتمر ہیں مساجد مدارس کے، کوئی ایک افتتاح ہے. کچھ ہمارے ساتھیوں نے کوشش کی ہے، گرجا خریدا ہے، وہاں بڑا مدرسہ بنا رہے ہیں الحمدللہ. تو بہرحال یہاں کا ہمارے امام صاحب کا بھی حکم ہے اور اذن ہے، تو ان کی وجہ سے تو انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھ سے زیادہ دین کا کام لے، اور اللہ اپنی توحید اور حضور کی سنت اور صحابہ کی عظمت بیان کرنے کی توفیق دے، اور اللہ سفر کے تمام تکلیفوں سے محفوظ رکھے، تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے. آپ یہاں دعا میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ، تو آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ کام لیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت. اللہم انت الميسر لكل عسیر وانت على كل شيء قدیر. اللهم يسر امورنا وامور اخواننا وامور اولادنا وامور المسلمین وامور سفرنا برحمتك یا ارحم الراحمین. یا اللہ اپنی رضا والا سفر نصیب فرما. یا اللہ تمام تکالیف باسائے سفر سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین پوری دنیا میں توحید کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کی عظمت کی توفیق عطا فرما، قرآن کی عظمت کے بیان کی توفیق عطا فرما، انشراح صدر نصیب فرما. یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما.